بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسجدوں کو آباد رکھنا۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ دین اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ کہ روئے زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں، جتنی بھی عمارات ہیں، مساجد کو بطور خاص تمام مقامات اور تمام عمارات کی بنسبت بہت زیادہ شرف و فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہرگز نہ پکارو۔ یعنی مسجد اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مقام، وہ جگہ یا وہ عمارت کے جس کی نسبت اللہ نے خود اپنی جانب کی ہو، تو پھر اس کا کس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہوگا کہ جب اللہ کا مقام و مرتبہ بلند ترین ہے تو پھر جس جگہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میرے لیے ہے، یہ میری ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس مقدس ترین نسبت کی وجہ سے وہ مقام یعنی مسجد کا درجہ بھی انتہائی بلند ترین ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی اس آیت میں کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا گیا اور اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کبھی نہ پکارنا۔ یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو زندگی بھر، اور بالخصوص مسجد میں چونکہ بطور خاص عبادت کی جاتی ہے، تو پھر وہاں بالخصوص مسجد میں، اور یہ کہ مسجد سے باہر بھی زندگی میں کبھی کسی وقت کسی بھی جگہ انسان اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکارنے لگے کہ کبھی کہہ دیا کہ یا اللہ اور کبھی یہ کہ یا فلان، تو دین اسلام میں اس چیز کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة۔ یہ جو اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کے بارے میں یعنی مسجدوں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی شان کو ہمیشہ بلند رکھا جائے، اور یہ مسجدیں کہ جن میں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ لوگ صبح و شام جو یہاں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہے، اور یہ کہ اللہ کا ذکر ہے اور دعا و مناجات کے معاملات ہیں، یہ وہ لوگ کہ جنہیں ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی،
کہ یہ کوئی بیکار قسم کے انسان نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی کام کاج ہی نہیں ہے، دنیا میں یہ کسی کام کاج کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے بس صبح و شام اور یہ کہ 5 وقت جا کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ یہ قابل ترین لوگ، دنیا کے کام کاج انجام دینے والے لوگ، بڑی بڑی تجارتیں، کاروبار چلانے والے یہ لوگ، لیکن جیسے ہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو یہ اپنی تجارت، اپنا کاروبار اور دنیاوی مشاغل و مصروفیات کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، با جماعت نماز کا اہتمام و التزام کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، مسجد کے بارے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کے ساتھ تعلق خاطر رکھنا، یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور یہ کہ کسی بھی بستی میں مسجد کی موجودگی گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، کہ مسلمان کی شناخت ہے، اہل ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے مسجد۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد تو وہی تعمیر کیا کرتا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، قیامت کے دن پر جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہی تعمیر مسجد کا مقدس کام انجام دے گا۔ اور یہاں مسجد کی تعمیر یا عمارت، اس سے دونوں مفہوم مراد ہیں، یعنی باقاعدہ مسجد تعمیر کرنا، جو اس کی عمارت ہے وہ عمارت تعمیر کرنا۔ اگر کسی کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہو، اتنی گنجائش دی ہو کہ وہ تعمیر مسجد کا کام انجام دے، یا یہ کہ مکمل مسجد نہیں تو کم از کم اپنی گنجائش کے مطابق اس میں کچھ تعاون کرے، کچھ حصہ ڈالے، کچھ شرکت کرے، اور اسی طرح یہ جو ظاہری تعمیر ہے، اس کے علاوہ مزید یہ کہ تعمیر مسجد سے مراد یہ بھی ہے کہ مسجد کو آباد رکھنا، وہاں حاضری دینا، 5 وقت با جماعت نماز کی پابندی کرتے رہنا زندگی بھر، تو یوں مسجد کی تعمیر ہو یا مسجد کو آباد رکھنا ہو، دونوں معنی و مفہوم یہاں اس آیت میں شامل ہیں۔ تو جو کوئی تعمیر مسجد کا کام کیا کرتا ہو یا مسجدوں کو آباد رکھتا ہو، کہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، با جماعت نماز کی پابندی کیا کرتا ہے، تو فرمائے کہ یہ تو وہی انسان ہے کہ جس نے سچا اور حقیقی ایمان قبول کیا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوا کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ یعنی قلبی سکون کی نعمت نازل کی جاتی ہے۔ یہ دل کا سکون، یہ روحانی خوشی، کہ جس طرح مثال مشہور ہے کہ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو،
اگر انسان کا دل خوش ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، اور اگر دل خوش نہیں تو پھر سبھی کچھ بیکار ہے۔ انسان عمدہ ترین اور نفیس ترین قسم کا لباس پہنتا ہو، یا پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے پہنتا ہو، کسی محل حویلی میں رہا کرتا ہو یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان باتوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اصل بات بس یہی ہے کہ دل خوش ہو جائے۔ دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب کچھ لوگ مسجد میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول ہوا کرتے ہیں، کہ قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا، اور یہ کہ نماز اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو معاملات ہیں، تو ان کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں سکینہ، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے سکون، اطمئنان کی نعمت سے انہیں نوازا جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر یہ کہ ملائکہ یعنی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں یاد کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو کہ اللہ کے پاس ہیں، یعنی جس طرح زمین پر رہتے ہوئے یہ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح آسمانوں پر جو مخلوقات ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ انہیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی عظیم ترین خوشخبری ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، جس کسی نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی جانب، یعنی کسی مسجد کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہ کوئی فرض ادا کر سکے، یعنی نماز، فرض نماز کی ادائیگی کی غرض سے، كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة۔ اب یہ مسجد کی جانب جو روانہ ہوا ہے اپنے گھر سے، ہر قدم پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ ہر ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کیا جا رہا ہے، اور ہر دوسرے قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، کہ جتنے بھی قدم ہیں ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف، اور دوسرے قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔ تم میں سے جو کوئی نماز پڑھ چکنے کے بعد جب اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، یعنی گزشتہ حدیث میں یہ ترغیب دی گئی کہ انسان وضو کرے، وقت پر مسجد کی جانب روانہ ہو، اور یہ کہ با جماعت نماز کی پابندی کیا کرے، اور یہ کہ مسجد کی جانب آمد و رفت کے دوران ہر ایک قدم پر اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسرے ہر ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جب مسجد پہنچ چکا ہے تو وہاں نماز کی ادائیگی کے بعد اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو کہ فرصت میسر ہے، اور ایسی بات نہیں کہ جلدی دفتر پہنچنا ہے اور اس قسم کے معاملات ہیں، کہ ایسے معاملات جن کی پابندی ضروری ہے کہ انسان ملازمت کرتا ہے، اور مخصوص وہ اوقات
متعین ہیں کہ جن کے عوض وہ معاوضہ اور تنخواہ وصول کیا کرتا ہے، تو ان چیزوں کی پابندی بھی یقیناً ضروری ہے۔ لیکن اگر فرصت میسر ہو تو ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ نماز کی ادائیگی سے فراغت کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ وہاں بیٹھے، کہ جو وقت بھی مسجد میں گزر جائے، اللہ کے گھر میں گزر جائے، اللہ سے دعا و مناجات میں جو لمحات بھی گزر جائیں تو وہ انسان کے لیے بہت غنیمت ہیں۔ وہ لمحات تو نماز پڑھنے کے بعد جب تک انسان وہی مسجد میں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے، یا اللہ تو اس پر رحمت فرما۔ اور اسی طرح فرمائے کہ لا یزال احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسہ، تم میں سے جو کوئی جب نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں مشغول ہے، کہ نماز کی وجہ سے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کہ جلدی پہنچ گیا ہے اور مسجد میں وہ موجود ہے محض نماز کے انتظار کی وجہ سے، تو گویا وہ مسلسل نماز میں ہی مشغول ہے۔ تو یوں مسجد میں پہلے پہنچنا چاہیے، جلدی پہنچنا چاہیے، اور نماز سے فراغت کے بعد بھی انسان کچھ دیر وہاں بیٹھے، یہ ذکر و اذکار، یہ اوراد اور یہ آیت الکرسی، یہ دعا، یہ مناجات کے سلسلے، کہ جب تک نماز سے فراغت کے بعد وہ وہاں بیٹھا رہے گا گویا وہ مسلسل نماز میں ہی مشغول ہے، وہی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور یہ کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا، رحمتوں کی دعا، کہ یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تو اس پر رحم فرما دے۔ تو یوں جس کسی کو فرشتوں کی طرف سے دعا نصیب ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی بھی انسان کے لیے اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جب بھی کوئی انسان صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی جانب جایا کرتا ہے تو ہر آنے جانے کے عوض، مسجد کی جانب اس کی ہر آمد و رفت کے عوض اللہ کی جانب سے اس کے لیے وہاں جنت میں اللہ کے ہاں ایک مہمانی تیار کی جاتی ہے۔ زندگی بھر روزانہ دن میں کتنی بار، یہ 5 بار اگر کوئی مسجد جاتا ہے تو ہر مرتبہ اس کے لیے الگ سے مستقل اللہ کے ہاں ایک مہمانی، اور اللہ کی طرف سے جس کسی کے لیے مہمانی کا سامان، میزبانی کا انتظام کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جو کوئی اللہ کا مہمان ہو تو پھر وہاں کیسی کیسی عظیم ترین میزبانیاں ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔